الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کا یہ درس تصوف تذکرہ اور تعلیمات تاجدار اقلیم تصوف، شاہ سوار میدان طریقت، محبوب الاصفیاء، شہنشاہ ولایت، مقبول عرب و عجم، حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے ہے. چونکہ یہ تصوف کی محفل ہے اور ہر جمعہ پہ آپ مختلف بزرگوں کے حالات، واقعات، خصوصاً ان کی استقامت پر زور دیا جاتا ہے. کرامات بیان کرنا، سننا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے اور ہم کرامات کو سن کر اور بیان کر کے محظوظ ہوتے رہتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے افضل ہے. اولیاء کرام کی دین کے اوپر جو استقامت ہے وہ ہمارے لیے مینار نور بھی ہے. جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے، آپ توجہ سے اس کو سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور پھر اللہ کرے گا تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو علم الاوراق والے بھی ہیں، علم الازواق والے بھی ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کیمرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، وہ بزرگوں کے اسرار اور رموز ہیں. اور بابا بلے شاہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ علم پڑھنا ضرور ہویا پر دسنا نہ منظور ہویا، جس دسیا او منصور ہویا، اس سولی پکڑ چڑھایا ہے. شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کچھ کلام کرنے کی جسارت کر رہا ہوں.
اور یہ یاد رکھیں کہ تصوف جو ہے وہ شریعت سے جدا نہیں ہے. جو اس کو جدا سمجھتا ہے اس کو علوم و عرفان کبھی نصیب نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر آپ نے اس آیت کو سن لیا اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیا تو آپ کو ایک بات جو ہے وہ توجہ کرنی پڑے گی. اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. اچھا، ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ جو میک ہے اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ سپیکر کی آواز کو آپ تک پہنچائے، یعنی بولنے والے کی آواز کو آپ تک پہنچائے. اگر یہ ناکارہ ہو جائے، بیکار ہو جائے تو آپ اس کو رکھیں گے یا پھینک دیں گے؟ پھینک دیں گے. اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی کیونکہ اس کی تخلیق کا مقصد آواز پہنچانا تھا. اب اس نے مقصد چھوڑ دیا ہے لہذا یہ ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا. اس انسان کا مقصد تو عبادت کرنا تھا اور اس نے عبادت کرنا چھوڑ دی، تو اب بتائیں کیا اس کا مقام رہا؟ اچھا، پھر اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ عبادت ہے کیا؟ صبح کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 7. ٹوٹل بنتے عشاء کے 4 اور ٹوٹل بنتے 17. یہ 17 رکعتیں جو ہیں فرائض کی یہ عبادت ہے. تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا عبادت کے لیے اور عبادت بنی 17 رکعتیں. کیا یہ آپ 17 رکعتوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ بات کو سمجھے نا. کیا آپ صرف 17 رکعتوں کے لیے پیدا ہوئے؟ آپ کی تخلیق کا مقصد، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت، اور عبادت 17 رکعتیں، اور یہ 24 گھنٹے میں صرف 17 رکعتیں. تو کیا آپ صرف 17 رکعتوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اور پھر یہ 17 رکعتیں بھی نہ جو پڑھے اور وہ کہے میں صوفی، میں بہت بڑی چیز. اچھا چلیں، یہ تو عبادت 17 رکعتیں یہ تو فرض ہے، یہ نماز پڑھنی ہے، سنتیں بھی ترک نہیں کرنی چاہیے، نوافل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، عبادت کا کوئی پہلو چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے 11 سال بعد معراج پہ تشریف لے گئے اور پھر یہ نماز فرض ہوئی. پہلے بھی تو ہوگا جو عبادت ہوگی، پہلے بھی تو کچھ ایسا ہوگا جو عبادت ہوگی. توجہ ہے آپ؟ یہ تو جب معراج آپ تشریف لائے 10-11 سال بعد جب معراج ہوئی اعلان نبوت کے بعد پھر آپ کو نماز فرض ہوئی، پہلے بھی تو کچھ عبادت تھی نا. وہ عبادت رخ مصطفیٰ کو تکتے رہنا تھا. آج جو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھتے ہو. بس اس بات کو، یا کم از کم یہ درجہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ اس کے جوابات خود بخود مل جائیں گے. یہ 17 رکعت عبادت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، فرض ہے. لیکن اے مولا کائنات، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، اے امام الاولیاء، ذرا بتائیں تو صحیح عبادت کہتے کس کو ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے جانا جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. فرمایا لے یعبدون کا معنی اے لے یعرفونی. اللہ فرماتے ہیں مجھے پہچاننے کا نام عبادت ہے، مجھے پہچاننے کا نام عبادت ہے، مجھے پہچاننے کا نام عبادت ہے. اگر آپ کل مجھے کہیں ملیں، ہماری ملاقات ہو، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، تو پھر آج آپ جب آئیں گے تو مجھے پہچان لیں گے.
توجہ ہے آپ کی؟ تو جب آج آپ آئیں گے نا تو مجھے پہچان لیں گے کہ جناب ہم وہاں ہم نے آپ کو دیکھا تھا، آج ہم نے پہچان لیا۔ میرے مالک تیری عبادت تجھے پہچاننا ہے، ہم نے تجھے دیکھا نہیں تو پہچانے کیسے؟ ایسے آپ جو ہے نا بے توجہی سے نہ سنیں، یہ بات بڑی اہم ہے، بولتے بھی رہے پتہ چلے آپ سمجھ رہے۔ میرے مالک ہم نے تمہیں دیکھا نہیں، اور دل بڑا ہے کہ تجھے دیکھے، اور عبادت بھی یہ ہے کہ تیری پہچان کرے۔ پہچان تو تب ہوگی تجھے دیکھے، ہم نے دیکھا نہیں تو تجھے کیسے دیکھیں؟ اللہ فرماتا ہے تجھے شوق یہ ہے کہ تو مجھے دیکھے، اور مجھے شوق یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ تجھے شوق یہ ہے کہ تو مجھے دیکھے، اور مجھے شوق یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور مجھے ہوئی محبت کہ میں پہچانا جاؤں۔ تیرا شوق یہ ہے کہ تو مجھے دیکھے، اور میرا شوق یہ ہے کہ میں اپنا آپ کو دیکھوں۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا آئینہ بناتے ہیں کہ جب میں دیکھوں تو اپنے آپ کو دیکھوں، اور تم دیکھو تو مجھے دیکھو۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا مرۃ جمال اللہ، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ آنا مرۃ جمال الحق، میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں، آئینہ ہوں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اب جو میرے محبوب کو دیکھے گا، من رعانی فقد رأى الحق، جب میرے کوئی محبوب کو دیکھے گا مجھے دیکھے گا۔ اب باتیں تو بہت آ رہی ہیں ذہن میں، لیکن ہر جگہ باتیں کی نہیں جا سکتی۔ اچھا ایسا ہوتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی جان سے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو کہا سرما ہتھیلی پہ ہو تو نظر آتا ہے، آنکھ میں لگا دو تو نظر نہیں آتا، لہٰذا اب اس کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، آئینے کی ضرورت ہے، آئینے کی ضرورت ہے۔ اب آئینہ جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ آپ آئینے کو دیکھیں نا تو اس کے بہر سے بھی نظر آتا ہے، پھر اب آئینے کے پیچھے مثالہ لگایا جاتا ہے یا روغن کیا جاتا ہے، تو پھر جب آپ اس آئینے کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے، اس میں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب آج آپ جمعے کی تیاری کر کے بن سنور کے گھر سے نکلے، کپڑے پہنے، ٹوپی پہنی، امامہ شریف پہنا، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے، کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا شیشہ دیکھ رہے ہوں، حالانکہ دیکھ تو اپنے آپ کو رہے تھے، شیشے کو نہیں دیکھ رہے تھے، دیکھ اپنے آپ کو رہے تھے، شیشے کو نہیں دیکھ رہے تھے، دیکھ اپنے آپ کو رہے تھے۔ پھر یہ مثالہ کیوں لگا؟ کہا بات یہ ہے کہ اگر یہ مثالہ اور رنگ روغن اس کے آئینہ کے پیچھے نہ ہوتا تو تمہاری نظر نہیں تھی کہ تم ادھر تک ادھر تک دیکھ سکتے، تمہاری نظر لا مکان تک جا سکتی۔ ارے آئینہ رخ مصطفیٰ ہے، بشریت کا مثالہ لگا کے تمہارے سامنے بھیجا ہے، جب تم دیکھو گے تو تم مجھے دیکھو گے، جب میں دیکھوں گا تو خود کو دیکھوں گا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اتنا کہوں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اس میں کوئی بات لکھی ہوتی ہے، ہم پڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں پہلے بھی
ایک مثال دیتا ہوں کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے، گڑ میٹھا ہوتا ہے، کھجور میٹھی ہوتی ہے، اور جس نے کبھی چینی نہ کھائی ہو، گڑ نہ کھایا ہو اور کھجور نہ کھائی ہو، وہ پڑھ پڑھ کے بتائے گا یہ میٹھے ہیں، یہ ان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب کسی نے چینی بھی کھائی ہو، گڑ بھی کھایا ہو، کھجور بھی کھائی ہو، اب وہ کہے میں نے یہ کھائی ہے، تمہیں چکھ کے بتا رہا ہوں میٹھی ہے، جس نے پڑھ کے بتایا وہ علم الاوراق ہے، جس نے چکھ کے بتایا وہ علم الاذواق ہے۔ علماء ہمیں پڑھ کے بتاتے ہیں اور صوفیاء چکھ کے بتاتے ہیں۔ تو آج جس ہستی کے ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ اسی جستجو میں پھرے، میرے مالک تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور تیری عبادت تیری معرفت کا نام ہے، اور معرفت کے لیے تیرا دیدار ضروری ہے۔ اب تیرے دیدار کے لیے کبھی جنگلوں میں جا رہا ہوں، کبھی بیابانوں میں جا رہا ہوں، کبھی ریگزاروں میں جا رہا ہوں، کبھی کوساروں میں جا رہا ہوں، کبھی جبل میں جا رہا ہوں، ہر جگہ تجھے ہی دیکھتا پھر رہا ہوں کہ تیری معرفت مجھے نصیب ہو جائے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی شاگردوں کو پڑھا رہے تھے تو المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ فرمایا علم الاوراق والے جب پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جب مومن مومن کو دیکھتا ہے، جو اس کے اندر عیب ہیں اپنے نظر آتے ہیں، جو اپنے عیب ہیں اس میں نظر آتے ہیں، جو اچھائیاں ہیں اس میں نظر آتی ہیں، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مگر وہ علم الاذواق والے ایک صوفی باصفا نے، کامل اور اکمل انسان نے، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا بیان کیا؟ فرمایا بات یہ ہے المومن جو پہلے ہے یہ سے مراد وہ ذات ہے، اور جو آئینہ ہے اور بعد والا جو عبد مومن ہے یہ آئینہ ہے اس ذات کا جو اس کو پا لیتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ تو یہ علم الاوراق اور علم الاذواق والوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم وہ ہیں جنہوں نے بادشاہی اور شہنشاہی کو چھوڑ کر تصوف کو اختیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے سب کچھ کائنات چھوڑ کر تصوف کو اپنایا ہے، آج تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے تصوف کو چھوڑ کے بادشاہی اپنائی ہو۔ آخر کوئی بات ہے نا۔ عزیزان محترم، عصائے موسوی کی ضرب ہے ضرب کلندر میں، عصائے موسوی کی ضرب ہے ضرب کلندر میں، نظر کر دے تو منظر سارا آب و زر نظر آئے، نظر کر دے تو منظر سارا آب و زر نظر آئے، بوقت مرگ سب روتے ہیں اور وہ ہنستا ہے، بوقت مرگ سب روتے ہیں وہ ہنستا ہے، مسافر جس طرح لمبے سفر کے بعد گھر آئے۔ یہ ہنستے کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں نا کوئی بندہ باہر چلا جائے اور جب وہ اپنے خاندان میں آتا ہے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے، اور جو اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں وہ خاندان والے رو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ اب یہ مرتے وقت ہنس کیوں رہا ہے کہ ارجعی الی ربک، اے مطمئنہ والی روح لوٹ کے آج اپنے رب کے پاس، یہ جہاں سے آیا تھا یہ واپس لمبے سفر پہ جا رہا ہے، اب یہ مسکرا رہا ہے، باقی سب رو رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ مسکرا رہا ہے باقی سب رو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں خدا کے پاک بندے عظمت مولا کے مظہر ہیں، خدا کے پاک بندے عظمت مولا کے مظہر ہیں، زمانہ بے بصر ہے، زمانہ بے بصر ہے، پھر اس کو کیا جوہر نظر آئے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم بن ادم وہ ہیں جن کو حضرت خضر علیہ السلام نے خلافت سے نوازا، حضرت ابراہیم بن ادم وہ ہیں جن کو حضرت امام باقر علیہ السلام نے اپنی خلافت سے نوازا، حضرت ابراہیم بن ادم وہ ہیں کہ جب یہ مجلس میں جاتے ہیں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، شاگرد پوچھتے ہیں اے امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے علم کا سمندر ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، آپ ایک دیوانے کے لیے
استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں انت سیدنا و مولانا یا ابراہیم، اے ابراہیم بن ادم تو ہمارے سردار ہو، ہمارے مولا ہو۔ فرمایا دیوانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں سارا دن شریعت پڑھاتا ہوں تو میں مکے کا علم بتاتا ہوں، مجھ سے زیادہ یہ مکے والے کا علم رکھتا ہے، میں تمہیں پڑھا کے آداب مدینہ بتاتا ہوں، میں تمہیں مدینے تک پہنچاتا ہوں۔ ابراہیم بن ادم وہ ہے جو مدینے والے تک پہنچاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شریعت اور طریقہ جدا نہیں ہے، شریعت اور تصوف جدا نہیں ہے۔ جب ہم شریعت پڑھتے ہیں ہمیں حرم کا ادب نصیب ہوتا ہے، ہم مکے تک پہنچتے ہیں، اور جب علم تصوف پڑھتے ہیں ہم مکے والے تک پہنچتے ہیں، اور جب شریعت پڑھتے ہیں ہم مدینے پہنچتے ہیں، اور جب تصوف پڑھتے ہیں مدینے والے تک پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہمیں علم الاوراق والے، اب میں نے ورق پڑھ کے 2-4 باتیں آپ کو عرض کرنی ہے، اور حضرت ابراہیم بن ادم ہے علم الازواق والے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دن گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے آرام فرمایا تو محل کی چھت کے اوپر کسی چیز کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ محل کی چھت کے اوپر اونٹ گم ہو گئے، میں تلاش کر رہا ہوں۔ کہنے لگے بے وقوف، کبھی محل کی چھت پر اونٹ نظر آتے ہیں، کبھی محل کی چھت پہ اونٹ ملتے ہیں۔ اب وہ جو تلاش کر رہا تھا اس نے کہا اگر محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملتے تو نرم بستروں پہ رب بھی نہیں ملتا، نرم بسترے پہ رب نہیں ملتا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا، رات کو یہ واقعہ پیش ہوا، صبح یہ ہوا کہ ایک بابا ہاتھ میں عصا لیا ہوا ہے، بڑی آب و تاب سے، بڑے چہرے پہ وجاہت ہے، وجیح شخصیت کے مالک ہے، بڑا جلال کا انداز ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا ہے، عصا لے کر محل کے اندر آتے ہیں، اور عصا کے اوپر ہاتھ رکھ کے ابراہیم بن ادم کو گھورنے لگ جاتے ہیں۔ بڑے جب جلال کے عالم میں دیکھتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ یہ روکیں، اور یہ بابا حضرت ابراہیم بن ادم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم پوچھتے بابا تم کون ہو؟ کہا مہمان ہوں، مسافر ہوں، سرائے میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا بادشاہ بابا یہ بادشاہی محل ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے، سرائے نہیں ہے، یہ ہوٹل نہیں ہے، کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے۔ تو بابے نے کہا بتا پہلے تو اس سے کون بادشاہ تھا؟ کہا میرا باپ، کہا اس سے پہلے، کہا میرا دادا، اس سے پہلے میرا پردادا، تو کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ سرائے ہے، یہاں مستقل کوئی نہیں رہتا، جو بھی آتا ہے اس کو جانا پڑتا ہے، یہی سرائے سمجھ کے آیا ہوں۔ دل کے اوپر چوٹ لگی، اب ہم نے پڑھا ہے، اور حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہت کو چھوڑا، اب ذائقہ چکھنے کے لیے جنگلوں میں مارے پھر رہے ہیں کہ معرفت خداوندی نصیب ہو جائے۔ وہ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جنگل میں ہرن کا شکار کرنے کے لیے گیا، ہرن نے مجھے دیکھا اور کہا ابراہیم اسی کام کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیرا کام تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، تیرا کام تو یہ تھا کہ تجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو، اور تو نے وہ چھوڑ دی اور یہ شکار پہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں آج کل کے جتنے پیر صاحبان ہیں، جتنے نہیں اللہ ماشاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، صاحبزادگان شکار پہ جڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ جی یہ شکار اور یہ جناب اسلحہ اور فلاں باتیں کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کے بندوں کو یہ نہیں پتا کہ شکار ضرورت کے تحت جائز ہے، اپنی طبیعت کے تحت جائز نہیں ہے۔ اور پھر کوئی بات کریں تو پھر ان کے مرید لڑتے ہیں ہمارے پیر صاحب کی توہین کر دی۔ تو ابراہیم بن ادم کو بتایا ہرن نے تبلیغ کر کے، اس نے کہا تجھے اس کام کے لیے نہیں، ذرا صاحبزادوں کو بھی بتایا کریں آپ کے حضور والا، آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا جن کی وجہ سے ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں، شکلیں بھی ویسے بنا دے، رستے بھی ویسے بنائے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ آپ تو لوگ خوشامد کرتے ہو، پیروں کی اولاد کو مقدس گائے بنا لیتے ہیں، اور آپ تو جناب والا آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو حق کی بات کہہ سکیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ ولایت کوئی لمبے بال رکھنے کا نام نہیں ہے، ولایت کوئی لمبی داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے،
ولایت کوئی 10 انگوٹھیاں پہننے کا نام نہیں ہے، ولایت جبے کبے دستار کا نام نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ولایت اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ جو محبوب کا مطیع ہو جاتا ہے، تابع دار ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ لوگوں نے جو معیار بنا لیے نا ولایت کے، یہ نہیں ہے۔ ولایت کا معیار اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کبھی آپ امامت کی شرائط کو پڑھیں نا، اس میں ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننے والا فاسق ہے۔ جو ایک سے زیادہ 2 4 5 6 انگوٹھیاں پہن لے، اچھا پھر وہ ایک انگوٹھی بھی ایک نگینے والی، اس کے اوپر اور بھی نگینے نہ لگے ہوئے ہوں۔ آج کل تو جتنے کوئی بڑے پیر ہیں ان کی انگوٹھیاں دیکھیں اور بھی کافی سارے نگینے لگے ہوئے ہیں، اور پہن کے آپ جناب وہ نگینوں والی انگوٹھی کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا 15 انگوٹھیاں پہن ہی لیتے ہیں۔ تو شریعت کیا کہتی ہے کہ جس کے 1 سے 2 انگوٹھیاں پہن لے یا زیادہ پہن لے، وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو کے آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ فاسق ہے، فاسق۔ تو یارو جو 2 انگوٹھیاں پہن کے نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ پیر 10 انگوٹھیاں پہن کے تمہیں بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کبھی سوچا آپ نے؟ اچھا کبھی کسی پیر سے آپ کہہ کے تو دیکھیں کہ جناب حضرت یہ 1 سے زیادہ انگوٹھی نہ پہنے، آپ کی پھینٹی ان کے مرید کیسے لگاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دین کو چھوڑ دیا، شخصیت پرستی کی طرف چل پڑے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین اور دین کی بات کیسے کرنی ہے۔ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھیاں 10 پہننے سے بندہ ولی ہوتا ہے، جس کی جتنا انگوٹھیاں زیادہ ہوں گی اتنا بڑا ولی ہوگا، تو پھر آپ مصلی پہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جو خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، مصلی کے قابل نہیں، وہ مسند ارشاد کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ لمبے بال رکھنے سے بندہ ولی ہے، تو جائیں عورتوں کے بیعت ہو جائیں، عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ ہوا میں اڑنا ولایت ہے، تو جائیں مچھر اور یہ جتنے جو ہے نا یہ ڈموڑے شموڑے اڑتے ہیں، یہ مکھیاں اڑتی ہیں، ان کے بیعت ہو جائیں اگر تم نے اڑنے کو ولایت سمجھ لیا۔ اگر آپ نے کہا نہیں پانی میں رہ کے ہم وظیفے کرتے ہیں، ہمارے حضرت جو ہے 40 سال پانی میں رہے ہیں اور یہ ولایت ہے، تو یہ ڈڈو، یہ کچھوے، یہ مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں، جائیں ان کے بیعت ہو جائے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے حضرت نے شادی نہیں کی، اتنا نفس کشی کی ہے اپنی، تو پھر یہ خصی جانور تو سارے ولی ہوئے، جا کے ان کے بیعت ہو جائے۔ یارو یہ ولایت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ولایت اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ولایت جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام ہے۔ جب بھی کوئی تصوف کی کتاب پڑھیں، جو جملہ آپ کو شریعت مطہرہ کے خلاف نظر آئے، سمجھ جائیں یہ الحاق ہے، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ تصوف جو ہے ہر وہ بات ہے جس کی تائید میں یا خدا کا قرآن ہے یا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ عزیزان محترم، میری انہی تقریروں کی وجہ سے کئی خانقاہ پہ مجھے بلاتے تھے تصوف کے لیے، اب بلانا چھوڑ گئے۔ وہ کہتے یہ تصوف نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے وہ لوگوں کو ایسی کڑوی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تصوف نہیں ہے تو یہ تصوف جائز ہے کہ کوئی جیب کاٹ تو آپ اس کے ساتھ بٹھا دیں اور کہیں جناب خیال کرنا ہم تو صوفی ہیں، ہم نہیں بتائیں گے یہ جیب کاٹتا ہے، تو آپ بتائیں گے نا جی یہ جیب کترا سے بچیں۔ تو جو آپ کا سامان چرائے آپ اس کے لیے نشاندہی کریں تو ٹھیک ہے، اور جو ایمان چراتے ہیں پھر نشاندہی کرنا تصوف سے جدا کیسے ہے؟ مجھے بتائیں۔ کوئی جدا نہیں ہے۔ تصوف یہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہارا سامان بھی سلامت رہے گا۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم بن ادم وہ ہیں کہ جن کو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے خرقہ خلافت پہنایا، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا لباس پہنایا۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ خلافت کا لباس پہنایا کیوں جاتا ہے، مرشد اپنا لباس کیوں پہناتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ میں انشاءاللہ کسی نشست میں دوبارہ عرض کروں گا، کیونکہ ابھی تمہید باندھتے باندھتے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم جو ہے وہ ہیں کہ جنہیں علم الازواق حاصل تھا۔ جب آپ نے یہ پڑھا، یہ سنا کہ محل کی چھت کے اوپر
اونٹ نہیں ملتے تو نرم بستروں پہ خدا نہیں ملتا۔ جب آپ کو یہ راز کھل گیا کہ یہ دنیا سرائے ہے، یہاں پہ رہنے والا کوئی عارضی طور پہ آیا، دائمی طور پہ نہیں، ہر ایک نے مرنا ہے، انتقال کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے اور جا کے قبر میں محبوب کا دیدار کرنا ہے۔ اب معرفت خداوندی کے لیے وہ جاتے ہیں، جنگلوں میں عبادت کرتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں، بیابانوں میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، اور اپنی اس دنیا سے ہجرت کر کے اس دنیا تصوف میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ حضرت ابراہیم بن ادم کیا کرتے ہیں، ایک دن کھڑے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے ایسے کھڑے ہو گئے، آپ پر کیفیت طاری ہوئی۔ مریدوں نے پوچھا حضور والا کیا بات ہے؟ فرمایا سردی بہت ہے، میں دروازے پہ کھڑا ہو رہا ہوں، مسجد کا دروازہ نہیں ہے تاکہ سردی رک جائے، آپ گرمی میں بیٹھے۔ وہ ایسا تصوف کا صوفی تھا کہ مریدوں کو سردی سے بچانے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے، اور آج کا صوفی دیکھیں کہ وہ کمبل میں لپٹا ہوتا ہے اور عرس کے موقع پہ مرید سردی میں مر رہے ہوتے ہیں۔ وہ صوفی، وہ تصوف جنہوں نے علم الازواق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تصوف کو سمجھا تو مخلوق خدا میں اس کے جلوے کو پایا، انہوں نے تصوف کو سمجھا تو مخلوق خدا کی خدمت میں سب کچھ پایا، انہوں نے تصوف کو سمجھا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں سب کچھ پایا، انہوں نے تصوف کو سمجھا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں سب کچھ پایا۔ اور یہی وجہ ہے آج صدیاں بیت گئیں، ہو سکتا ہے اس علاقے میں پتہ نہیں کتنے ابراہیم تھے جو سال پہلے فوت ہوئے، آج ان ابراہیم کو جانتا کوئی نہیں۔ آج صدیاں بیت گئیں، کئی 100 سال گزر گئے، ابراہیم بن ادم کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جن کو معرفت خدا وندی نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ مرتے نہیں، امر ہو جاتے ہیں، قیامت تک ان کا نام باقی رہتا ہے۔ عزیزان محترم، جب عوام کو آپ کے مراتب کا علم ہوا، یہ وہی ابراہیم بن ادم ہے۔ بعض روایات کے اندر 18 سال ہے، بعض میں یہ روایت ہے کہ 14 سال ہو گئے، 14 سال ہو گئے۔ آپ نے یہ نیت کی تھی کہ جب میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاؤں گا تو قدم قدم پہ سجدہ کروں گا، 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے جاؤں گا۔ 14 سال یا 18 سال دونوں باتیں ہیں کتب کے اندر۔ یہ عمل کرتے کرتے جب بیت اللہ شریف میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیت اللہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ جو آپ ایک مکان دیکھتے ہیں نا، یہ ظاہری نشان ہے بیت اللہ کا، باطنی تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک نور کا ایک ہیولا ہے، نور ہے، نور ہی نور ہے، نور کا ایک ستون ہے۔ یہاں زمین پہ آپ طواف کر رہے ہیں، اوپر بیت المعمور پہ فرشتے طواف کر رہے ہیں، آگے روحانیین کر رہے ہیں، آگے کروبیین کر رہے ہیں، مختلف جو ہے نا یہ طواف ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ نظر آتا ہے اوپر بھی طواف ہو رہے ہیں، تحت الثری نیچے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ نیچے تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک نور ہی نور ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم بن ادم نے جب دیکھا کہ وہ بیت اللہ نظر نہیں آ رہا، سجدہ ریز ہوتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں میرے مالک، میں جس بیت اللہ کے لیے آیا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، ساتھ ایک محلہ ہے، وہاں ایک بڑھیا آئی ہے، یہ بیت اللہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ فتویٰ نہ لگانا کہ اللہ کے ولیوں کے لیے بیت اللہ، کعبۃ اللہ طواف کرتا ہے۔ مکتبہ فکر دیوبند کے بڑے عالم ہیں، شیخ ہیں اشرف علی تھانوی، ان کی حکیم الامت ہے، ان کی کتاب ہے بوادر و نوادر، اس کے اندر انہوں نے پورا باب باندھا ہے کہ اولیاء کے استقبال کے لیے کعبہ آتا ہے۔ پڑھ لیجیے، اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اب اس طرف جاؤں۔ اور یہ فتاوی جات کی کتابوں میں بھی ہے، یہ بڑی ہے، یہ اہل علم کے لیے بات ہے، آپ یہ صرف بات کو سمجھیں، آپ نے اس بات کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تحقیقی بات میں نے کتابوں کے حوالے دے دیے۔ تو اب یہ جناب عرض کرتے ہیں میرے مالک، جس بیت اللہ کے لیے میں آیا تھا، تیرے گھر کے لیے میں آیا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے ابراہیم بن ادم، ایک بڑھیا آئی ہے، کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ جب آپ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہے اور کعبہ ان کا استقبال کر رہا ہے۔
پوچھتے ہیں بی بی تم نے یہ جہان میں کیا شور مچا رکھا ہے کہ کعبہ بھی تیرے طواف کے لیے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی ہے ابراہیم شور میں نے نہیں مچا رکھا، آج 14 سال ہو گئے لوگوں کو کہتا ہے بیت اللہ جا رہا ہوں، بیت اللہ جا رہا ہوں، شور تو تم نے برپا کر رکھا ہے۔ ارے تیرے دل میں بیت اللہ کی زیارت کی تڑپ تھی اور میرے دل میں اللہ کی زیارت کی تڑپ ہے۔ ارے تو بیت اللہ کے لیے آیا ہے تو تجھے بیت اللہ نظر نہیں آیا، میں اللہ کے لیے آئی ہوں تو یہ بیت اللہ بھی میرا استقبال کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ممتاز نظر نہ کرو، اکی تو ماندنا تھی میں، کیونکہ آپ سوتے ہیں سارے آپ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوتا ہوا بندہ کبھی نہیں دیکھا نا۔ تو محبوب ان سے فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال سب اللہ کے لیے۔ یہ تصوف ہے، بس سب اللہ کے لیے۔ کسے ملنا ہے اللہ کے لیے، بچھڑنا ہے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہے اللہ کے لیے، کچھ لینا ہے اللہ کے لیے، ملاقات کرنی ہے اللہ کے لیے، بچھڑنا ہے اللہ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں راز کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے لیے کریں گے تو اس میں راز کیا ہے؟ عام آدمی فوت ہوتا ہے نا، جو ماں باپ کے کل خانی اس لیے کرتا ہے کہ میری برادری سے میری ناک بچ جائے، مرنے کے بعد اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ جو بندہ عبادت اس لیے کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بندہ صوفی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ جو دنیا کو دکھاوے کے لیے، شوبز کے لیے، تشہیر کے لیے، مشہوری کے لیے، اخبارات میں چھپنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس کی قبر ویران پڑی ہے۔ لیکن یہ بندہ جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس کی قبر زندہ کیوں ہے؟ اس کی قبر بادشاہت کیوں کر رہی ہے؟ اس کا سبب تلاش کیجئے، اس راز کو پا جائیے، پھر تمہیں پتہ چلے گا قبریں آباد کیسے ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ارے جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جو جس کی موت صرف اللہ کے لیے آ جائے وہ زندہ ہے، جس کی صرف موت اللہ کے لیے ہو وہ زندہ ہے، اور جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ بات نہیں سمجھے، میں نہیں سمجھا سکا۔ جس کی صرف موت اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ ہے، اور جس کا موت بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، مجھے اور میرے آقا علیہ السلام کی حیات النبی کا بھی باب یہ کھلتا ہے کہ جب ان کے غلام اللہ کے لیے فوت ہو جائیں وہ زندہ ہیں، جن کے قدموں میں آ کے غلام زندہ ہیں، اس نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا جی اس آیت سے ایک دو اور بھی اعتراض کا دروازہ بند ہوتا ہے، یار آپ جو ولیوں کو زندہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ ولی زندہ کیسے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ لوگوں ایک بہت بڑے جہاد کی طرف چلتے ہیں۔ وہ بڑا جہاد کیا؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اب یہ جو آپ میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں نا، یہ جہاد ہے۔ جب اس میں کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، اور میدان نفس کے مخالفت نفس کے میدان میں جب آپ نفس کی مخالفت کرتے ہیں تو جہاد اکبر ہے، اور مرنے والا شہید اکبر ہے۔ تو جب میدان جنگ والا زندہ ہے تو پھر شہید اکبر کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یار یہ جب ولی زندہ ہیں تو پھر آپ ان کو دفناتے کیوں ہیں؟ تو آپ ان کو کہیں کہ جب شہید زندہ ہے اس کو کیوں دفناتے ہیں؟ آپ کہیں جی، کوئی یہ کہے جی ہم نے دیکھا کہ ولی فوت ہوا، آپ نے غسل دیا، کفن بنایا، جنازہ پڑھایا اور دفنا دیا، پھر زندہ ہے تو دفنایا کیوں؟ تو آپ کہیں ہم نے دیکھا شہید بھی فوت ہوا، ہمارے سامنے وہ فوت ہو گیا، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ قبر میں جانا کوئی مٹنے کی علامت نہیں ہے، یہ تو نبی سے ملنے کی علامت ہے، کیونکہ موت مٹاتی نہیں ہے، موت تو اپنے آقا سے ملاتی ہے۔ موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے کہ جب ہم مدینے جاتے ہیں در و دیوار نظر آتے ہیں، جب مومن قبر میں جاتا ہے تو سرکار نظر آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم،
جب حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے ذائقہ چکھا عشق کا، ذائقہ چکھا تصوف کا، پھر گھر بوار بھول گیا، سب کچھ بھول گیا. پھر آپ آتے ہیں مکہ شریف قیام کرتے ہیں، کئی سال تک وہاں رہتے ہیں، کئی سال تک رہتے ہیں، اور آپ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، جو بھی کھانا بنتا ہے غلاموں کو کھلا دیتے ہیں. آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنتے ہیں. اور جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے نا، تو اس وقت آپ کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، ایک بیٹا تھا. اور اب وہ بعد میں جب ہوش سنبھالا تو حضرت ابراہیم بن ادم کی گھر والی نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم بنا دیا. اب وہ بچہ ایک ایک سے پوچھتا میرا باپ ابراہیم بن ادم ہے، کوئی جانتا ہے؟ لوگوں نے کہا آج کل وہ بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اچھا یہاں میں ایک اعتراض بھی دور کر دوں کہ آپ لوگوں کو ذہن میں لوگ ورغلاتے ہیں کہ یار دیکھو ان پر حقوق العباد نہیں تھے، انہوں نے سب کچھ اللہ کے نام پہ کیوں لٹا دیا ہے؟ ایسا سوال ہو سکتا ہے نا؟ تو اس کا جواب تو صوفیاء ہی دے سکتے ہیں، اس کا تو جواب عشق والے ہی دے سکتے ہیں. یارو عاشقوں کے امام کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سرکار نے فرمایا ضرورت ہے، سب کچھ مال محبوب پہ لٹا دیا، سب کچھ مال محبوب پہ لٹا دیا. ارے عشق سچا ہو اور صدیق اکبر کا ماننے والا ہو، صدیق اکبر کا حقیقی مرید ہو تو سب کچھ یار پہ لٹا دے، فتویٰ نہیں لگتا. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ آج ہمارے چاروں سلاسل ہمارے ہیں، قادری بھی ہم ہیں، چشتی بھی ہم ہیں، نقشبندی بھی ہم ہیں، سہروردی بھی ہم ہیں. تو میں کل ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا ایک بزرگ سے خانقاہ کے بہت بڑے سجادہ نشین، انہوں نے کہا جی یہ جو نقشبندی ہے ان کے پیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں نے کہا پیر صاحب اپنے جملے کو درست کرو، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نبی کے سجادہ نشین ہی سیدنا صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر ہر سنی کے پیر ہے، سیدنا صدیق اکبر ہر سنی کے پیر ہے، کیونکہ میرے آقا کے جانشین وہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ قوالوں والا عقیدہ نہ لے، قرآن اور حدیث والا. یہ دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر، یہ قوالوں کا عقیدہ ہے، یہ کسی جاہل کا لکھا ہوا کلام ہے. ارے قرآن کا عقیدہ یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ہاں عزیزان محترم، عقائد کی دنیا میں اپنے عقائد کو درست کریں، عقائد درست ہوں گے عمل بہتر ہو جائیں گے. ہاں جی عزیزان محترم، جب یہ گھر سے چلے تھے تو چھوڑ کے چلے تھے، اور عشق سب کو چھڑوا دیتا ہے. عشق آپ بھی اولائے دے کم بھی اولے، پڑ جائے پیش جس دے ککھ بھی نہیں چھڑدا پلے. پھر اگر کچھ رہ جائے تو عشق نہیں، اور سب کچھ بہ جائے تو اصل عشق یہی ہے. عزیزان محترم، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی. اس کے عشق میں آنے کے لیے سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، سب کچھ لٹانا پڑتا ہے. عزیزان محترم، وہ بچہ تھا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، ابھی داڑھی نہیں اتری، بے ریش تھا. اور ادھر مکے میں بیٹھ کر حضرت ابراہیم بن ادم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، لوگوں بے ریش لڑکوں کی صحبت سے بچا کرو، بے ریش لڑکوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، ان کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیا کرو. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جب حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ آئے نا آپ سے پڑھنے کے لیے، داڑھی نہیں تھی، فرمایا میرے پیچھے بیٹھا کرو. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بے ریش بچہ نعت پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں، ایک میں 40. تو جس کی داڑھی مونچھیں جو کلین شے وہ سے نعت سننا حرام ہے. بیٹھے ہیں آپ تو بلاتے ہی وہ ہیں جو تازہ کلین شے وہ کیا ہیں، جن کی داڑھی مونچھیں نہ ہو، آپ تو ان کو بلاتے ہیں. یہ جو قوال ہیں ایسے کلین شے، ان سے بھی قوالی سننا حرام ہے. جو ذکر رسول کی تعریف کرنے والے ہوں وہ باریش ہونے چاہیے، بے ریش نہیں. بے ریش جو بچہ ہے اس کی صحبت حرام ہے، اس کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں. تھوڑی سی جرت کیا کریں آپ بھی ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جس نے عورتوں کا جو نا ماں کا کرتا اور باپ کی شلوار اور باپ کا کرتا اور ماں کی شلوار پہن کے آ جاتے ہیں. آپ لوگ کوئی تمیز نہیں کرتے، یہ حرام ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی
تصوف کی بھی ہے اور کئی کتابوں، رسالہ کشیریہ میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، جو بے ریش لڑکوں کے پاس ہر وقت بیٹھا رہے اور ان کو تکتا رہے، اس کا مرتے وقت خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم منع کرتے تھے کہ ان کو مجلس میں نہ بیٹھنے دیا کرو، اور جب تک حضرت امام محمد کی داڑھی نہیں اتری آپ امام اعظم کے سامنے نہیں بیٹھے تھے، پیچھے بیٹھ کے سبق لیتے تھے۔ اور ایک دن نا دیکھا تو بندے کا سایہ پڑتا ہے نا، عکس پڑتا ہے، تو داڑھی تھی، فرمان لگے یہ داڑھی والا میرے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ کہنے لگے جی امام محمد ہے۔ فرمایا اب سامنے بیٹھ کے سبق لیا کرو۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے طہارت۔ اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ بے ریش لڑکوں سے بچا کرو، ان کو نہ دیکھا کرو، جب تم دیکھو گے تو وہ جو شیطان اس کے ساتھ ہے تمہارے اندر چلے جائیں گے، خون میں سرائیت کر دیں گے، تو نہ دیکھا کرو۔ یہ جو قوالی کی شرائط ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بے ریش جو لوگ ہوں نا، کلین شیو، داڑھی اور مونچھیں چٹ کرا کے ان سے قوالی سننا حرام ہے۔ اب یہ عموم بلوہ ہے، اب داڑھی والے قوال ملتے نہیں ہیں تو لوگ ذوق پورا کرتے ہیں، لیکن جو چیز بہرحال حرام ہے وہ حرام ہی ہے، سمجھ میں یہ یاد رکھیں۔ اب یہ جناب والا فرماتے خصوصاً حج کے موقع کے اوپر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ بد نظری، یہ لڑائی جھگڑے، یہ منع ہے، یہ سفر حج بیکار ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے تھے کسی کو نہیں دیکھنا۔ اب ایام حج تھے، بیٹا اپنی ماں کو لے کے مکے پہنچا، تلاش کرتا کرتا پہنچا، آپ نے جب طواف کرتے ہوئے بیٹے پر نظر پڑی تو نظریں بیٹے کے چہرے پر جم گئیں، اور دیکھتے رہے۔ جو شاگرد تھے، غلام تھے، مریدین تھے، جو ہے متبعین تھے، انہوں نے کہا حضور والا ہمیں منع کرتے ہیں، آپ اس بچے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے میں نے تمہیں بتایا نہیں، جب میں سب کو چھوڑ کر معرفت خداوندی کے لیے نکلا تھا تو اس وقت میرا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، خون میں گردش ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، مجھے لگتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اور پھر وہ شاگرد بچے سے سوال کرتے بیٹے کہاں سے آئے ہو؟ کہا میرے باپ کا نام ابراہیم بن ادم ہے، آج میں نے ایک بابے کو طواف کرتے دیکھا ہے، میری نظریں اس کے چہرے پہ رک گئی، میرا دل یہی کرتا ہے یہ جو بابا ہے یہی میرا باپ ہو سکتا ہے کہ خون میں گردش ہے۔ اور پھر وہ ایک حجرے میں بیٹھ کے وہ بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ شاگردوں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابراہیم بن ادم کے۔ کہا چلو تمہیں ان سے ملواتے ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم بن ادم سے ان سے ملاقات کروائی، کہنے لگے بیٹے تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابراہیم بن ادم کے۔ باپ نے سینے سے لگا لیا، فرط محبت سے روتے رہے، فرط محبت سے روتے رہے، اور پھر پوچھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا۔ تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ قرآن پڑھے ہو؟ جی حافظ ہوں۔ عالم ہو؟ جی علم پڑھ گیا۔ کہتے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور ابھی بیٹے کو سینے سے لگا کے رو رہے تھے، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اے ابراہیم بن ادم، آج تک تو دعوی محبت ہمارے ساتھ تھا، آج غیروں کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو عشق میں تو پھر سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بس یہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہم سے دوستی کا دعویٰ اور دوسروں سے محبت، یہ ندا سن کر انہوں نے کہا اے میرے مالک، میں تیرے علاوہ باقی محبتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کی محبت، بزرگ کہتے ہیں ایک ہوتے فناف شیخ، فناف رسول، فناف اللہ، یہ تین ہے نا، اس کو ایسے دیکھا کرے، ایک ہے، ایسے نہیں، یہ جدا نہیں ہے، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محبت ہوتی ہے دیکھ کے، ہم نے تو دیکھا نہیں۔ فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ عزیزان محترم، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں تو تمہیں ایک معیار دیتا ہوں، ایک کرائیٹیریا دیتا ہوں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس کو اپنے اوپر اپلائی کرو، پھر دیکھو جس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں ان کو قرآن کی تلاوت کے وقت لذت محسوس ہوتی ہے، نماز کی حالت میں لذت محسوس ہوتی ہے، عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، ذکر فکر میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو ان چیزوں میں لذت محسوس نہ ہو تو استغفار کر کے لوٹ کے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارے لیے رحمت کے دروازے بند ہو گئے، اب کھولنے کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ اب آپ نے دیکھا قرآن مجید تو ہم پڑھتے کول خانی میں ہے، اس کے علاوہ تو رواج ہی ختم ہو گیا۔
حالانکہ میرے محبوب نے فرمایا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. ایک مقام پہ یہ رسی ہے، جیسے آپ جو ہے نا کہیں ہونا ایک رسی آپ کے سرے میں ایک سی اوپر ہو، تو جس نے قرآن کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، پھر کول خانی پہ بھی پڑھنے کا اتنا رواج ہے کہ عموماً کئی بدبخت مولوی بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، کہتے بس ہلتے رہنا. وہ تمہیں سزا دیتے ہیں کہ باپ تیرا مرا ہے اور قرآن بچے پڑھیں، کیوں تم کیوں نہیں پڑھتے؟ کتنا بدبخت ہے وہ باپ جس نے نہ حلال دیکھا نہ حرام، اور مرتے وقت بیٹے کو غسل دینا بھی نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتا، صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اور کتنا خوش بخت ہے وہ باپ کہ جس نے اپنے بچوں کو رزق کا حلال کھلایا، آج بیٹے اس کو غسل بھی دے رہے ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ساری زندگی لوگوں کے والدین سے دھوکا کیا، جنازہ آتا نہیں وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور ایک وقت ہے اپنے والدین سے بھی دھوکا، جنازے کی دعا نہیں آتی، جنازے میں کھڑے. اور آج تو یہ پرابلم ہے، جاتے ہیں نا کول خانیوں میں تو کوشش کرتے لوگ ایسی جگہ بیٹھے جہاں گٹھلیاں پڑی ہوں، قرآن نہ پڑھنا پڑے، تو پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ابراہیم بن ادم نے کہا رحمت کا دروازہ تبھی کھلتا ہے جب قرآن کے وقت، نماز کے وقت اور ذکر اذکار کے وقت تمہیں لذت محسوس ہو. ایک آپ غلام خرید کے لائے، اس سے پوچھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا غلاموں کے کوئی نام نہیں ہوتا. کھاتے کیا ہو؟ فرمایا جو آقا کھلا دے. پہنتے کیا ہو؟ جو آقا پہنا دے. آپ رو پڑے اور فرمایا تو نے مجھے غلامی کی حقیقت سمجھا دی ہے. یہ جو غلام ہوتا ہے اس کا نام اپنا نہیں ہوتا، وہ جن کا غلام ہے اس کا نام بھی اپنے آقا کے نام پر ہوتا ہے، اس کا لباس بھی آقا کے لباس پر ہوتا ہے، اس کی طبیعت بھی آقا کی تابعداری میں ہوتی ہے. ہم غلامی رسول کے دعوے تو کرتے ہیں، کیا ہمارا مزاج ایسا ہے جیسے میرے آقا نے دیا ہے؟ ہمیں تو قاری صاحب صرف ایک ہی نعرہ دے دیا گیا ہے کہ جب میلاد آئے گا ہم نے کہنا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں تو موت تو قبول کرتا ہے، زندگی قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں زندگی کیوں قبول نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ غلامی کا معاملہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نبی کے غلام بنیں گے، سچے بنیں گے تو شکل بھی نبی والی بنانی پڑے گی. مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو داڑھی ہے یہ سنت موقدہ ہے. میں نے کہا داڑھی کا تعلق علماء نے لکھا سنت سے ہے اور صوفیاء نے لکھا ہے عشق سے ہے. نہیں سمجھ آئی؟ عشق سے ہے. کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ داڑھی بالغ ہونے کے بعد اگتی ہے، سر کے بال پیدائشی ہوتے ہیں. یہ بالغ ہونے کے بعد اس لیے اگتی ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوٹ دیا کہ دیکھو بالغ ہو کر میرے یار سے پیار کتنا کرتے ہیں، صورت کتنی کرتے ہیں. آپ نے حدیث نہیں سیاستہ میں پڑھی کہ جب آپ دعا کریں رونا نہ آئے تو شکل رونے والی بنا لیں. نہیں سمجھ آئی؟ تو اگر آپ اس کے اعمال اس طرح نہیں ہو سکتے، شکل تو یار والی بنا کے لیں، قبر میں کہیں میرے مالک تیرے یار کی صورت لے کر آیا ہوں. بات کو سمجھے نا؟ تو داڑھی سے تعلق عشق سے ہے، سنت موقدہ تو ہے لیکن عشق سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بالغ ہونے کے بعد یہ بال اگتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک تقریر میں نے یہ بات کہی تو ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ بڑے طنز و مزاح کے پیکر تھے. مجھے کہنے لگے یہ بال تو داڑھی مبارک کے تو اگتے ہیں، اور بھی تو کافی اگتے ہیں. میں نے کہا وہ اس لیے تاکہ تیرا پتہ چل جائے تو کہیں سکھ تو نہیں ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. عزیزان محترم، حضرت ابراہیم بن ادم نے غلامی کا معاملہ جب سمجھا، آپ روتے رہتے تھے کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کا سچا پکا غلام بن جاؤں. آخری بات عرض کر کے، کیونکہ ابھی تو میں تمہید ہی باندھ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا. یہ عصر قریب ہوتی ہے، عصر اور مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے، اور جب 40 سال کے ہو جائیں تو اب عصر ہے، پھر مغرب اتنا دور نہیں ہے. والعصر اس لیے قسم اٹھائی ہے، اب مغرب دور نہیں ہے، عصر کے بعد مغرب دور نہیں ہوتی. عزیزان محترم، آپ کے اوپر اتنا الحمدللہ ابراہیم بن ادم پر ہر سال پروگرام ہوتا ہے، کافی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، کافی الحمدللہ. صوفی جو ہوتا ہے نا، صوفی کے دروازے سے کسی کو دھتکارا نہیں جاتا، صوفی کے دروازے پر کسی کے عیب بیان نہیں کیے جاتے. اچھا، یہ جو
سختی کی جاتی ہے وہ بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے جسم پہ پھوڑا نکل آئے اور وہ پھیلتا جائے اور آپ کی جان بھی چلی جائے، واقع ہو جائے، اب آپ ڈاکٹر سے لڑ پڑیں گے کہ جی آپ یہ چیرا نہ دیں، یہ پس نہ نکالیں، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں، میری تکلیف کو چھوڑیں، یہ تھوڑی سی آپریشن کی جو تکلیف ہے نا بڑی تکلیف سے بچا لے گی۔ یہ جو حقیقت کی بات ہے، یہ تھوڑا سا آپریشن ایمان کو بچا لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو جس کی زندگی غلامی رسول میں ہوگی موت بھی اسی کی غلامی رسول میں آگی۔ نعرہ لگائیں، بڑے شوق سے لگائیں، مل کے لگائیں، ہم بھی لگاتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیں غلامی رسول میں صرف موت نہیں، زندگی بھی اللہ میں غلامی رسول میں دے، موت بھی ہم غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صوفی کے دروازے سے بد دعا نہیں، لوگوں کے عیب نہیں ہوتے، عیبوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں جا رہا تھا، اس دن گرمی تھی، میں نے سر پہ استرا پھرایا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میں سے کوئی ایک استرا پھرایا ہوا بندہ آ جائے نا تو سارے موجود ہوتے ہیں، کوئی پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی اس کے تھپڑ لگا دیتا ہے، اس طرح۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، تو اور فیملیز بھی وہاں تھی، خاندان کے لوگ بھی بیٹھے تھے، تو ایک بندہ آیا، بچہ آیا، اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر دوسرے بچے آئے، پھر ایک شرارتی بچہ آیا، اس نے تھپڑ مار دیا، پھر اس کے والدین ہیں انہوں نے بھی تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ جب تھپڑ مارنے شروع کیے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، یہ جو جلال خداوندی ہے وہ جلال میں آیا۔ مجھے ہاتھ میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم بن ادم اگر تو کہے تو یہ کشتی الٹا دوں۔ میں نے کہا میرے مالک ان کے دل کی کشتی الٹا دے، یہ بے ادبی سے ادب کی طرف آ جائیں اور بے راہ روی سے ہدایت کی طرف آ جائیں، میرے مالک ان کے دل کی کشتی الٹ دے۔ کہتے بس یہ میرا کہنا تھا کہ جو کشتی میں شرارتیں کر رہے تھے ان کی زبان پہ ذکر جاری ہو گیا اور عشق مصطفیٰ سے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تصوف کا سبق امن کا ہے۔ تو علم الاوراق والے بنے، علم الازواق والے بھی بنے۔ جب تک ظاہری علم نہ ہو تو باطنی علم کا اثر دماغوں پر نہیں آتا۔ بالخصوص طالب علموں سے میری یہ گزارش ہے، یہ صرف ناب میں گردانوں میں گردان نہیں رہنا۔ جب تک اللہ والوں کی نگاہ نہ ہو اس وقت انسان کچھ نہیں بن سکتا، اسی وقت بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے جہان چھوڑا، فضیل بن عیاض سے خلافت ملی، امام باقر سے فیض لیا، امام اعظم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو کچھ بننے کے لیے کسی کی نگاہ ضروری ہے، ورنہ الفاظ رہ جائیں گے، اور برکات تبھی نصیب ہوں گے جب اللہ والوں کے دامن سے منسلک ہوں گے۔ اپنی نسبتوں کا احترام کریں، ہر اللہ کے ولی کا احترام کریں، ہر ولی کے پاس جب بھی جائیں، اللہ کے بندوں کے پاس جائیں تو یہ سمجھیں کہ میں اپنے پیر کے پاس جا رہا ہوں، ہر رنگ میں اپنے یار کو دیکھیں، پھر آپ مٹی جائیں گے سونا من کے آئیں گے۔ اگر یہ کہا اس کا پیر اور فلانے کا پیر اور فلاں سلسلہ اور فلاں سلسلہ، سارے ہمارے ہیں، سب لوگ بھلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے گستاخوں کی بات نہیں کی، میں قادری، چشتی، نقشبندی اور سروردیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہیں آپ کہیں کہ سارے ہمارے ہیں، سارے ہمارے نہیں ہیں، ہمارے وہی ہیں جو رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے امام وہ ہیں جو در مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔